الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی روحانی، ایمانی، عرفانی یہ محفل پاک شہزادی کون و مکان حسنین کی اماں جان، ملکہ فردوس بریں، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے نام کی محفل ہے۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ مختصر ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے ہم نے جو دین سکھایا اس پر کوئی اجر نہیں سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے پیار کرو، اور اہل بیت سے مودت کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں حب کا ذکر بھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک میں ود کا حکم بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن پاک میں مودت کا بھی حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حب کا مطلب ہے محبت کرنا۔ بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو یک طرفہ ہوتی ہیں، بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں، کی نہیں جاتی۔ اور ود کا معنی یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے نا تو ایک بند باندھ دیا جاتا ہے، بند باندھ دیا جاتا ہے، جب بند ٹوٹتا ہے تو پھر پانی اتنی تعداد میں آتا ہے جس کی تعداد ہی نہیں ہوتی،
محبت جب اتنا ہو جائے کہ بندہ بے اختیار ہو جائے، سارے بند ٹوٹ جائیں، تو اس کو مودت کہتے ہیں، اس کو ود کہتے ہیں، اور ود سے اگلا درجہ ہے مودت کا۔ اور مودت علماء نے جو معنی لکھا سبحان اللہ، مگر حضرت مولانا روم نے لکھا کہ مودت سیکھنی ہے تو مچھلی سے سیکھو، مچھلی کو پانی سے حب نہیں، ود نہیں، مودت ہے۔ اور مودت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایک دن مچھلی نے پانی سے کہا مجھے تم سے مودت ہے۔ پانی نے کہا مودت کیا ہوتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر میں تم سے جدا ہو جاؤں گی تو جان دے دوں گی۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور اگر مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ کہا جب تک میں تجھ میں رہوں گی تو زندہ رہوں گی، اور اگر کوئی مجھے کھا لے گا، جب تک جسم کے اندر، باڈی کے اندر میرے اثرات موجود رہیں گے تو بندہ کہے گا پانی پانی پانی۔ اب پانی پلانے والا پوچھے گا ارے تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہے گا میں نے مچھلی کھائی ہے، میری پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو اب کہا جب مچھلی کوئی کھا لے پیاس نہیں بجھتی، وہ بندہ پانی پانی کہتا ہے کیونکہ اثرات مچھلی کے ہیں، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ کہا اگر مچھلی پانی سے دور چلی جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، مومن اہل بیت سے دور ہو جائے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مومن اگر پانی سے دور چلا جائے، مومن اگر اہل بیت کی محبت سے دور چلا جائے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چیک گرا دو، کیونکہ آنے جانے والے ڈسٹرب کرتے پھر آپ ادھر دیکھتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں، اجر اجرت سے ہے۔ اجرت کس کو کہتے ہیں؟ اجرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ ابھی یہ سیزن ہے، عید آئے گی تو آپ بڑے خشوع اور خضوع سے 2-4 سوٹ سلوانے کی آپ کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ غربت کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ملتا، تو بندہ 2-4 سوٹ سلا ہی لیتا ہے نا اس غربت کے دور میں۔ اگر وہ اپنے سوٹ سلوانے کے لیے جاتا ہے تو جو سلائی ہوتی ہے درزی کی اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کچھ زیادہ ہی تقوی طہارت والے ہو جائیں اور سلائی ہی ہضم کر جائیں درزی کی اور پی جائیں، اجرت نہ دیں، سلائی نہ دیں۔ اب کیا اصول ہے کہ جس چیز کی آپ نے اجرت نہیں دی وہ چیز اگر آپ استعمال کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے درزی کی اجرت نہیں دی، اب وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ جو اجرت تھی تم نے ادا نہیں کی۔ آپ گھر میں کوئی موٹر لگواتے ہیں، نلکا لگواتے ہیں، اگر اجرت پی جاتے ہیں تو آپ غسل کریں گے، غسل نہیں ہوگا، آپ وضو کریں گے، وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو کہا اجرت نہیں دو گے تو ثواب نہیں ملے گا، تو کہا دین پر اجرت کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت سے پیار ہے، تو جو اہل بیت سے پیار نہ کرے، نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، روزہ رکھے گا روزہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ نہیں ہوگی، حج ادا کرے گا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اہل بیت سے مودت اجرت ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے جنوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، یہ سچ ہے کہ اگر کوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرے، اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد طواف کرے، مقام ابراہیم کے پاس مصلی بچھائے، اگر میری اولاد سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور یاد رکھیے جن کا آج یہ عرس ہے، سراپے قدس ہے، جن کی یاد منائی جا رہی ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ اگر آپ لفظ فاطمہ پر غور کریں تو کافی سارے عقیدے کو تقویت ملتی ہے۔ لفظ فاطمہ پر غور کریں کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے۔
مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے آقا نے فرمایا اے علی جانتے ہو فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا فاطمہ کا معنی ہے آزاد کرنے والی، محفوظ ہونے والی، تو لہٰذا میری بیٹی سیدہ فاطمہ جہنم سے آزاد ہے، اولاد فاطمہ جہنم سے آزاد ہے، اور قیامت تک جو سادات سے اولاد فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، لقب بطول ہے، اور بطول کا معنی ہے سب سے کٹ جانے والا یا کٹ جانے والی۔ وہ قرآن میں ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر کرو، یہ وَتَبَتَّل سے یہ بطول ہے، فرمایا سب سے کٹ جانے والے، فرمایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ جب عبادت کرتی سب سے کٹ کر اللہ کی اتنی عبادت کرتی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان کی عبادت کا عالم یہ تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق تھیں، ارے دن میں گھر میں چکی بھی چلاتی تھیں، گھر کے کام بھی کرتی تھی، اور ساری رات عبادت کرتی، کبھی راتیں عبادت میں قیام میں گزر جاتی اور کبھی راتیں سجود میں گزر جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا میری اماں جان نے سجدہ کیا ہوتا اور اذان آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، میری اماں پوچھتی حسن پتہ کرو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اماں جان حضرت بلال نے اذان دی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے اور فرماتی اے اللہ کبھی اتنا رات کو لمبی کر دے تیرے نبی کی صاحبزادی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکے، جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ لقب بطول ہے عزیزان محترم، اور پھر آپ کا ایک لقب زہرا بھی ہے، زہرا، زہرا کا معنی ہے پھول، لِأَنَّهَا زَہْرَةُ الْمُصْطَفَىٰ، ارے یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا پھول ہیں، بلکہ جتنے قیامت تک سادات ہیں وہ اسی گلشن کے پھول ہیں، سیدہ فاطمہ پاک کی نسل کے پھول ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو روزہ لگا ہوا ہے، بولتے رہیے، میرے کہنے پہ سبحان اللہ نہیں کہنا، حضرت سیدہ کی شان پہ سبحان اللہ بنتی ہے۔ آپ بھی بڑے حضرت ہیں کہ کوئی خطیب آپ کو دونوں ہاتھ کھڑے کرا کے سبحان اللہ کہلائے تو کہتے ہیں، اگر کوئی نہ کہے تو آپ بولتے ہی نہیں۔ میرا مزاج نہیں ہے، مگر آپ جو سو رہے ہیں، جو سوتے ہوں کو جگانا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی تلاوت کر رہے ہیں، ایک صحابی اونچی آواز میں اور ایک خاموشی سے، پوچھا گیا آپ خاموشی سے کیوں؟ فرمایا تاکہ دکھاوا نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور آپ اونچی آواز میں کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ دوسرے گواہ ہو جائیں اور جاگ جائیں۔ اور آپ تو ڈرتے ہیں کہ ہم لفظ سبحان اللہ کہیں گے تو ساتھ والا گواہ نہ ہو جائے، اللہ کرے وہ آپ کا گواہ ہو جائے کہ اس نے ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ایک بندہ فوت ہونے کے قریب آیا، فرشتے آئے اس کے منہ کو سونگھا، کہا اس نے تو کوئی بات اچھی کی نہیں، اس کا خاتمہ ایمان پہ کیسے ہوگا؟ ایک فرشتے نے کہا اس کے منہ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، ایک مجلس میں اس نے سبحان اللہ کہا تھا، تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دو۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیرے زلف عنبری کی قسم، اور مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے واللیل سے مراد ہے چاشت، والضحیٰ سے مراد ہے چاشت، اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ واللیل سے مطلب ہے دلیل، اور ایک تفسیر میں معنی یہ بیان کیا ہے والضحیٰ سے مراد ہے حضرت علی کی ذات، حسن و حسین کی ذات، اور واللیل سے مراد ہے ازواج مطہرات اور سیدہ پاک کی ذات۔ کوئی توجہ نہیں فرمائی؟ فرمایا سیدہ پاک کی ذات، اور واللیل کا معنی رات ہے، اور رات میں کوئی نظر نہیں آتا، نقاب ہوتا ہے،
کچھ نظر نہیں آتا۔ واللیل سے مراد سیدہ فاطمہ اس لیے بھی ہے کہ آپ پردے کی اتنی پابند تھیں کہ آپ نے اسماء بنت امیس جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک ہیں ان کو فرماتی ہیں اے اسماء بنت امیس، چونکہ آج تک کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تو جب میں دنیا سے جاؤں گی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور کوئی میرے جسم مطہرہ پر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی ایسی صورتحال بنا دو کہ کوئی میرے جسم مقدسہ کو دیکھ نہ سکے۔ یارو یہاں اندازہ لگاؤ، جو سیدہ بعد از وصال پردے کا اتنا اہتمام کر رہی ہیں وہ زندگی میں کتنا اہتمام کرتی ہوں گی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر میں سیدہ پاک کی سیرت بیان کریں، بچیوں کے نام سیدہ طیبہ کے نام پر رکھیں، محبت کا اظہار کریں اور سیرت اپنائی جائے عورتوں کے اندر حضرت سیدہ پاک کی۔ تو حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں اسماء بنت امیس، اور حضرت اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، اور محبوب کے وصال کے بعد 6 ماہ سیدہ پاک کی خدمت میں رہیں۔ جو زوجہ صدیق اکبر کی ہو 6 ماہ خدمت کرے، سیدہ فاطمہ کی دن رات ساتھ رہے ڈھارس بنانے کے لیے کہ جان کائنات دنیا سے گئے۔ اگر حضرت صدیق اکبر کی ناراضگی ہوتی تو اپنی گھر والی کو 6 ماہ خدمت فاطمہ کے لیے کیسے اجازت دیتے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، تو کیسے اجازت دیتے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی اے سیدہ پاک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ کھجور کی ٹہنیاں لکڑیاں لے کر نا 4 پے کے ایسے اوپر بنا کے نا اور اوپر کھیس ڈال دیا، اس سے جسم کی ہیئت معلوم نہیں ہوتی۔ اب تو لکڑی کے ایسے وہ مل جاتے ہیں جھولے ٹائپ۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت سیدہ طیبہ کو اس طرح بنا کے پیش کیا، اس میں سیدہ لیٹی، اوپر کھیس ڈالا گیا، آپ نے پسند فرمایا اور فرمایا ہاں اسی طریقے سے میرا رات کو جنازہ اٹھا کے لے جایا جائے تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ عزیزان محترم، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ سیدہ آتی ہیں، چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں، جسم کے اندر لگتا ہے بھوک اور فاقے کی وجہ سے خون ختم ہو گیا، زردی کے اثرات ہیں۔ سیدہ جب گئی نا تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اور قریب ہو جاؤ، اور میرے قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، توجہ فرمائی، حضرت سیدہ فرماتی ہیں نگاہ مصطفیٰ کا میرے چہرے پر پڑنا تھا، اس کے بعد کبھی مجھے نہ بھوک لگتی تھی نہ مجھے پیاس لگتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی لگتی تھی۔ جب سے میرے آقا نے لعاب دہن لگایا تھا آنکھوں میں، کیفیت یہ بن گئی تھی، لوگ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، مولا علی پتلے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے پہنتے تھے۔ اے علی آپ کے لیے موسم جدا ہے، فرمایا موسم جدا نہیں، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر سے مراد سیدہ فاطمہ ہے یا اولاد فاطمہ ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ حضرت سیدہ پاک کو الکوثر کیوں کہا؟ کہ جب آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو کچھ بدبختوں نے تانا دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، اولاد نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ الکوثر سے مراد سادات ہیں، اولاد فاطمہ ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی کیا لکھتے ہیں؟ تفسیر کبیر اٹھائیے، فرماتے کمال دیکھیے، جب کرب و بلا کا میدان ہوا، جو شہید کرنے والے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، جو شہید ہونے والے تھے عرب و عجم میں سیدی سید نظر آتے ہیں۔ جو شہید کرنے والے تھے نسلیں ختم ہو گئیں، شہید ہونے والوں کی نسلیں آج بھی باقی ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی نے اگلی بات لکھی، فرمایا اولاد آدم میں بہت بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، مگر سیدہ کی اولاد میں دیکھیے امام حسین پاک جیسے
حسن مجتبیٰ جیسے، اور حضرت امام زین العابدین جیسے، حضرت امام باقر جیسے، امام موسیٰ کاظم جیسے، امام جعفر صادق جیسے، امام زاہد جیسے، امام علی موسیٰ رضا جیسے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ابن ماجہ شریف کی جو پہلی حدیث ہے، ابو سلط حروی نے نقل کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس میں سند ہے یہ جو میں نے نام لیے ہیں، ان کے نام ہے خاندان نبوت کے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ اور ابو سلط حروی نے کہا سنیے، بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت کے نام ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین پاک ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی موسیٰ رضا ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، راوی یہ ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ابو سلط حروی کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہمیں یہ نسخہ ملا ہے، اگر کسی پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں، یہی نام اس پر دم کیے جائیں، پاگل پن دور ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پاگل پن دور ہو جائے گا۔ اب پاگل ہی لوگ اس لیے بنے پھرتے ہیں کہ ان ناموں سے چڑھتے ہیں، جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں وہ دنیا کے امام بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے امام اہل سنت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، نام احمد رضا، پھر نقی علی خان، پھر تقی علی خان، سارے نام ہی اہل بیت پر ہیں، اس لیے عشق مصطفیٰ کے علم بردار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ فضیلت والے لوگ اس خاندان میں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والوں، ذکر فاطمہ سننے والوں، یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جب سیدہ پاک تشریف لے کے جاتی، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے، سیدہ کا استقبال فرماتے، سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، وہ سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، میرے آقا ان کے ماتھے کا بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور سیدہ، اگرچہ یہ قیام محبت ہے، اس کو خطیب جس رنگ میں لے کے جاتے ہیں وہ رنگ نہیں ہے، یہ قیام شفقت ہے، یہ قیام محبت ہے۔ عزیزان محترم، جب میرے آقا علیہ السلام وصال سے کچھ دن پہلے مرض وصال میں تھے تو سیدہ بڑی مغموم ہوئی، پریشان ہوئی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی، ہنس پڑی، رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، محبوب نے کچھ فرمایا، ہنس پڑی۔ صدیقہ کائنات حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، محبوب نے کیا کان میں ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگی، اماں جان چونکہ یہ راز کی بات ہے نہیں بتا سکتی۔ جب محبوب کا وصال ہو گیا پھر ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے پوچھا، اے فاطمہ اب نہیں بتاؤ گی؟ فرمایا جب میں مغموم تھی، میرے دل پر جدائی مصطفیٰ کا غم تھا، محبوب دنیا سے جانے والے تھے، میں نے عرض کی کہ آقا میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ تو محبوب نے فرمایا میرے بعد جلدی جو میرے خاندان میں پہلے کوئی ملے گا وہ فاطمہ تو ہوگی۔ اس لیے میں جو ہے نا مسکرا پڑی۔ اور یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کہیں سفر پہ جاتے پہلے سب کو مل کے سیدہ کو آخر میں ملتے، یہ آپ کا طریقہ تھا، اور پھر جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے۔ اب آپ نے یہ سن لیا، محبوب کھڑے ہو جاتے سیدہ پاک کے لیے۔ سیدہ پاک کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب محبوب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب محبوب کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم نے محبوب کے طریقے پر چلنا ہے، جب بیٹیاں گھر میں آ جائیں کھڑے ہو جاؤ بیٹی کے لیے، یہ بھی محبوب کی سنت ہے، بیٹی کو عزت دو، یہ بھی محبوب کی سنت ہے، اپنی جگہ پہ بٹھاؤ، اس کے ماتھے کو بوسہ دو، یہ بھی محبوب کی سنت۔ تو محبوب علیہ السلام تو بیٹی کا یہ محبت اور یہ طریقہ بتا رہے ہیں، بیٹی گھر میں آئے تو استقبال کیسے کرنا ہے۔ عزیزان محترم، سیدہ پاک کی شان دیکھیے گا قیامت والے دن، کتب حدیث کے اندر ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی اور جہنمی
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اتنے میں آواز آئے گی، سارے لوگ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ پوچھیں گے نگاہیں کیوں جھکائیں؟ فرمائیں گے اس وقت سیدہ کی سواری گزرنے والی ہے اور میرے سیدہ پاک کی سواری گزرے گی، نگاہیں جھکا لو، نظریں جھکا لو۔ یہ عظمت ہے، قیامت والے دن اس کا اظہار دیکھیے گا کہ سیدہ پاک کی شان اور عظمت کیا اللہ نے حضرت سیدہ کو عطا کی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، ہم تو سیدہ پاک کی شانیں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کبھی اپنی اماں جان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا اے امام حسن مجتبی کیوں نہیں کھایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ سیدہ فاطمہ اگرچہ میری اماں جان ہے مگر سیدۃ النساء ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، سرکار کا خون ہے، اور میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا تھا کہ کہیں میری اماں پہلے لقمہ لینا چاہتی ہوں میں ان سے پہلے ہاتھ نہ بڑھاؤں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ادب کی وجہ سے اماں کے ساتھ نہیں کھاتا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ اور یاد رکھیے آج ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں نا کڑے پہن لیتے ہیں، کڑے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑا کمال کرتے ہیں، ہم نے دین کا کام کر لیا۔ قوت القلوب کتاب اٹھائیے اور تفسیر در منصور اٹھائیے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں سفر سے واپس آئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، محبت، حب، ود اور مودت میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ محبت تو کسی سے ہو جاتی ہے لیکن اہل بیت سے مودت کا حکم ہے قرآن سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ محبت ہو تو تب کرنی ہے، فرمایا اختیاری نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ تم نے کرنی ہے، اختیار کرنی ہے، ضروری ہے، حکم قرآن ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لے گئے نا، تو سامنے حسنین کریمین پر نظر پڑی تو چاندی کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے آقا واپس تشریف لے گئے، چونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا محبوب گھر میں تشریف لائے ہوں اور سیدہ پاک سے ملے بغیر چلے گئے ہوں، تو یہ بات حضرت سیدہ پاک کے قلب نازنین پر گراں گزری کہ ابا جان آئے ہیں اور بغیر ملے چلے گئے۔ لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر ملے کیوں چلے گئے؟ فوراً نظر کڑوں پر پڑی، فرمایا کہیں اس بات سے ناراض نہ ہوں۔ تو سیدہ پاک نے سوچے بغیر دونوں اپنے لاڈلوں اور اپنے صاحبزادوں کے بازو سے وہ کڑے اتارے، صدقہ کر دیا۔ اور جب یہ خبر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، محبوب تشریف لے آئے اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے دو باتیں فرمائیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ یہ جو کنگن ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، جنتیوں کا نہیں ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ چونکہ میری اہل بیت نے اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے میں نہیں چاہتا میری اہل بیت ان خرافات میں مبتلا ہو، ہم اسی لیے واپس چلے گئے تھے۔ اب ہو سید اور کڑے پہنے، تو جو سید السادات حسنین کریمین ہیں ان کے تو کڑے اتار لیے، تو سید ہو کے پھر کڑے پہنے، اور پھر محبوب ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر پہنے۔ جہنم میں جہنمیوں کو یہ کڑے پہنا کے بیڑیاں ڈالی جائیں گی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، ہاتھوں میں کڑے، یا تو کوئی پریکٹس کر رہے تو وہ تو پہنے، لیکن جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے پیار کرنے والا ہے، آل کے تو کڑے محبوب نے اتارے ہیں، پہنے نہیں۔ تو جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہوں وہ اپنی ناپسند بنا لینا، یہی تو اتباع ہے، یہی تو اطاعت ہے، یہی تو شریعت ہے، اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، سیدہ پاک کی شان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کی۔ اب دو چار باتیں ایمان کے اضافے کے لیے آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ٹائم بھی مختصر ہے، 5 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی 5 وقت نماز، مستدرک حاکم کی حدیث میں نے عرض کر دی، حوالہ دے دیا، دوسری کتب میں ہے، 5 وقت نماز اہل بیت
5 وقت نماز بیت اللہ میں پڑھے، ہر نماز کے بعد طواف کرے، مقام ابراہیم کے پاس مصلی بچھائے، مگر میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور جو میری اولاد سے محبت کرے گا، من مات فی حب محمد مات شہیدہ، جو میری محبت میں مرے گا شہید ہے، میری اولاد کی محبت میں مرے گا شہید ہے۔ اور جو میری اولاد کی محبت میں زندگی گزارے گا، مرتے وقت اس کو توبہ نصیب ہوگی۔ جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا، قبر میں جب جائے گا قیامت تک فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا، جیسے دنیا سے جائے گا ایسے جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دلہا کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو سید کو جانے یہ سید ہے پھر بغض رکھے، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا وہ کفر کی موت مرے گا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ یہ جو ہم لوگ سادات کا احترام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ایمان ملتا ہے، اور یہ فضائل ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرنا، مودت کرنا، یہ قرآن میں حکم ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک سید صاحب تھے، وہ شراب پیتے تھے، شراب نوشی میں مبتلا رہتے تھے سید، نسب ٹھیک تھا، کوئی 60-70 سال پہلے سید نہیں بنا تھا، تو نسب ٹھیک تھا، شراب پیتا۔ ایک دن کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جب لڑائی ہوئی تو دوسرے نے اس کو خوب مارا، پٹائی کی، اور اس نے کہا تجھے نہیں پتا میں اولاد فاطمی ہوں، سیدہ فاطمہ کی خدمت میں جا کے تیری شکایت کروں گا۔ اس نے کہا جا جس کو مرضی ہے کہہ دے، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ رات کو جب وہ دونوں سوتے ہیں، وہ سید بھی اور غیر سید بھی، دونوں لڑائی کرنے والے، تو دونوں ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ سیدہ تشریف فرمائے۔ غیر سید نے دیکھا کہ سیدہ کھڑی ہیں، وہ قریب گئے تو فرمایا ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، تجھے شرم نہیں آئی، تو نے میری اولاد کو گالیاں دی، اس کو پیٹا۔ اور سید خواب میں دیکھتے ہیں سیدہ تشریف فرمائے، کسی نے کہا کیوں کھڑے ہو، تمہاری اماں جان کھڑی ہیں، جاؤ سلام عرض کرو۔ آگے گئے تو سیدہ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، دور ہو جاؤ، تو میرا نسب میں رہ کر شراب پیتا ہے، تو میرے نسب میں رہ کر الٹے کام کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اولاد رسول ایسی ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے لگا اماں جان میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا جب کوئی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امام حجر مکی کتنا بڑا نام ہے، امام حجر مکی اہل علم جانتے ہیں، دنیا داروں کو تو نہیں پتہ امام حجر کون ہے۔ وہ امام حجر مکی نے تیمور لنگ بادشاہ کا لکھا۔ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، غاصب تھا، لیکن اگر اس کو پتہ چل جاتا نا کوئی سید آیا ہے وہ احترام میں کھڑا ہو جاتا۔ ایون کہ ایک دن بادشاہ وقت کی مجلس میں ایک سید زادہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اس کو اوپر بٹھا دیا، تو ایک مولانا بیٹھے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں عالم ہوں، اتنا بڑا عالم، اور یہ سید ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تعظیم دی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اولاد رسول ہونا تو اللہ نے ایک شرف دیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی سادات میں تھوڑا پیدا ہوتا ہے، اور جو سید سے بغض رکھے وہ ہماری مجلس میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو یہ تیمور بادشاہ نزاع کا عالم تاری ہے، 3 دن شکل کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، پھر تندرست ہو جاتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے شکل میں، لیکن 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابھی ابھی مجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوب علیہ السلام کی زیارت ایسے ہو جاتی ہے، کتب کے اندر ہے جس کو محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، العبریز کے اندر عبدالعزیز دباغ نے لکھا اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں محبوب نے فرمایا میرے بعد یہ نہ سمجھنا کہ مجھ سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، مجھے نہیں دیکھو گے۔ بخاری میں حدیث ہے من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو مجھے میرے بعد خواب میں دیکھے گا اور مرنے سے پہلے وہ جاگتے ہوئے بھی ضرور دیکھے گا۔ یعنی جو لوگ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ان کو مبارک ہو، یہ پیغام ہے کہ ابھی تو تم نے خواب میں دیکھا ہے، موت نہیں آئے گی جب تک تم جاگتے ہوئے جانے جانا کا دیدار نہیں کرو گے۔ عزیزان محترم، تو وہ بادشاہ کہتا ہے ابھی مجھے محبوب کی زیارت ہوئی، فرمایا جن سے تم نے ظلم کیا ہے، غصب کیا ہے، ان سے معافی مانگو، ان کا مال واپس کرو۔
میں نے عرض کی حضور میں نے بڑے ظلم کیے، معافی تو مانگ لوں گا، واپس بھی کر دوں گا جس کا جو کچھ لوٹا ہے، لیکن جان کائنات ایک تو مہربانی فرمائیں، یہ تو ارشاد فرما دیں کہ میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نیکیاں تیرے دامن میں نہیں تھی، لیکن تو میری اولاد کی عزت کیا کرتا تھا، جو میری اولاد کی عزت و تکریم کرے گا بغیر کلمے کے مر نہیں سکتا۔ تو نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ تم نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ جہاں یہ بات ہے کہ سید کا احترام ہے، وہاں یہ بھی بات ہے کہ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، وہ مانگنے لگ جاتا ہے میں سید ہوں میری مدد کرو، ملاقات کے لیے جاتے تو لکھتے ہیں میں سید ہوں جلدی کرو مجھ سے پہلے ملاقات کر لو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جھوٹ بھی بولے منسوب ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے، اس نے منسوب تو اپنے آپ کو مجھ سے کیا ہے نا، کسی اور سے تو نہیں کیا نا، تم نے تحقیق نہیں کرنی۔ عزیزان محترم، آخری بات اور گفتگو ختم۔ کاشف بحیرہ ایک شخص تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے نا ایک سید کو مارا پیٹا، اور محبوب علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی تو محبوب نے فرمایا کاشف تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ رو پڑا حضور میں کیسے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے میری اولاد کو تکلیف پہنچائی، تو نے قرآن نہیں پڑھا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے میرے قلب نازنی پہ گراں گزرتی ہے، تو جب میں عام کوئی مومن ہو میری امت میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کرتا تو جو میری اولاد ہو سید ہو اس کی تکلیف کیسے برداشت؟ تو نے اس کو مارا اور تیری مار کے اثرات میرے جسم پر ظاہر ہوئے ہیں۔ جب آپ نے ہاتھ مبارک دکھایا تو اثرات تھے، فرمایا تم نے نہیں پڑھا جز اور کل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی قیامت تک میری اولاد کو نقصان تکلیف پہنچاتا ہے وہ میری دل آزاری کرتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ شہاب نامہ ملتا ہے، وہ شہاب ثاقب، وہ چند لوگ ہیں، یہ زاویہ والے اشفاق احمد، اور یہ میں ان کی کتابیں بڑا پڑھا کرتا تھا کہ یہ ان کو کیسے یہ تصوف کی بات سمجھ آئی۔ تو مجھے ایک جواب ملا شہاب نامے کے اندر، میں نے پڑھا جو شہاب ثاقب کہتے ہیں ایک دن نا میں مدینہ شریف گیا، ایک دن میں ایک محفل میں گیا تو ایک خطیب نا حضرت سیدہ پاک کی تعریف کر رہے تھے، بڑی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہے تھے کہ کوئی کافر آتا کوئی یہودی آتا اور اس دروازے پر سوال کرتے تو حضرت سیدہ پاک ان کو نواز دیتی۔ تو کہتے میں نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں نوافل پڑھ کے نا ایصال ثواب کیا، اور میں نے عرض کی سیدہ پاک اپنے ابا جان کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے۔ کہتے میں نے یہ نوافل پڑھی ساری رات روتا رہا۔ اگلے دن میری ایک جرمنی کے اندر بھابی تھی جو نو مسلم تھی، اس نے مجھے کہا کہ رات میری قسمت جاگی اور سیدہ پاک کی زیارت ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا اپنے بھائی شہاب کو کہہ دینا میں نے سرکار کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دی ہے، تیرے اندر کی تربیت خود بخود ہوتی رہے گی۔ کہتے یہ کہنے کی بات تھی، اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، سب کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدہ پاک کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت سیدہ پاک کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں پڑھایا تو بخاری اور کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اچھا محبوب چاہتے خود بلا لیتے کہ ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ، آپ نے صحابہ کو کیوں فرمایا کہ جاؤ صحابہ تم کہو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں؟ فرمایا تاکہ سب کا اجماع ہو جائے کہ جن کو مصلی امامت پہ نبی کھڑا کرتا ہے کوئی اس کو اتار نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب نے فرمایا اس کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا، جیسے فاروق اعظم کو کھڑا کیا آپ حجرے میں تھے، فرمایا لا 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 کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہوگا، اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو مصلی پر برداشت نہیں فرماتے۔ اور محبوب نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں کسی اور کا حق نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو، یہ محبوب کا فرمان ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں محبوب یہ فرما دیں کہ جہاں ابو بکر ہو مصلی پہ کوئی کھڑا نہ ہو تو کیا مولا علی حضور کی رضا کے بغیر کام کرتے؟ یہی بات ہے جب سیدہ پاک کا جنازہ ہوا تو اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاتا کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا جس قوم میں ابو بکر ہو مصلی پہ کوئی کھڑا نہ ہو، لہذا آپ کھڑے ہوں۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ باقی آپ نے گفتگو سن لی، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔